رات کی چاندنی اپنی روشنی پھیلا رہی تھی اور سڑک سنسان اور خاموش تھی۔ ایک پرانی وین جس میں 3 دوست سوار تھے، عمران، وقاص اور سلیم، اپنے شہر سے دور کسی ویرانے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ان تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی عام زندگی سے ایک وقفہ لے کر کچھ ایڈونچر کریں گے، اور یہ رات ان کے منصوبے کا حصہ تھی۔ وین کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور چاروں طرف جنگلات کا مناظر، سڑکیں تنگ اور پیچیدہ تھیں اور ہوا میں ہلکی سی کھنکی تھی جو رات کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وقاص نے ڈرائیور کے سیٹ پر بیٹھے عمران سے پوچھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یار کچھ خاص نہیں، میں نے سنا ہے کہ اس راستے پر ایک پرانی حویلی ہے جو کافی عرصے سے ویران پڑی ہے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کیا واقعی وہاں کچھ ہے یا نہیں۔ سلیم نے پیچھے بیٹھے ہوئے چونک کر کہا، کیا پرانی حویلی؟ یار ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ جگہیں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں۔ عمران نے ہنس کر کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ ہم یہاں صرف ایک رات کے لیے آئے ہیں، ایڈونچر کے لیے، اور کیا؟ وقاص نے سلیم کو چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھو سلیم، کچھ نہیں ہوگا، ویسے بھی آج چاندنی رات ہے، ہم سب یہاں ہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سلیم نے بے دلی سے سر ہلایا، لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وین اپنی رفتار سے چل رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد سڑک اچانک بند ہو گئی۔ آگے کچھ درخت گرے ہوئے تھے اور ایک راستہ دوسری طرف مڑ رہا تھا جو ایک چھوٹے سے ویران گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ عمران نے گاڑی کو موڑا اور اس نئے راستے پر سفر جاری رکھا۔ یہ راستہ پہلے سے بھی زیادہ سنسان تھا، کوئی روشنی نہ تھی، صرف چاند کی مدھم چمک ہی سڑک کو نظر آنے کے قابل بنا رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وین کا ایک ٹائر اچانک دھماکے سے پھٹ گیا۔ عمران نے فوراً گاڑی روکی۔ یار یہ کیا ہوا؟ وقاص نے حیران ہو کر پوچھا۔ ٹائر پھٹ گیا، عمران نے جواب دیا، لگتا ہے ہمیں خود ہی اسے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تینوں دوست وین سے اترے اور اپنا سامان نکال کر ٹائر بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ٹائر نکالنا شروع کیا، جنگل کے اندر سے ایک عجیب سی آواز سنائی۔ یہ آواز کسی جانور کی نہیں تھی بلکہ کسی انسان کی طرح کی تھی، لیکن اس میں ایک وحشیانہ پن تھا۔ سلیم نے فوراً چونک کر کہا، یہ آواز کیا تھی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری خیالی باتیں ہیں یار، بس ٹائر بدلنے دو، ہم جلدی سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی ان کے قریب آ رہا۔ وقاص نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، یار یہ جگہ واقعی عجیب ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ ٹائر بدلنے کے بعد تینوں دوست واپس وین میں بیٹھ گئے اور سفر دوبارہ شروع کیا، لیکن ان کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سڑک کے کنارے ایک شخص نظر آیا جو ان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ عمران نے گاڑی روکی اور وقاص نے کھڑکی سے جھونک کر پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ وہ شخص جس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی دھیمی آواز میں بولا، آگے مت جاؤ، یہ راستہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ عمران نے ہنس کر کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ شخص خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ کیا تھا؟ سلیم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وقاص نے کہا، شاید یہ کوئی دیوانہ تھا، ہمیں اسے سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ لیکن سلیم کے دل میں وہ بات گھر کر گئی، وہ اب واقعی خوف زدہ ہو چکا تھا۔ چند گھنٹے کے مزید سفر کے بعد آخر کار وہ ویران حویلی کے قریب پہنچ گئے۔ حویلی بہت بڑی اور پرانی تھی، اس کی دیواریں گر چکی تھیں اور دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ چاروں طرف جنگلی پودے اگے ہوئے تھے اور ماحول مکمل طور پر ویران اور خاموش تھا۔ یہ جگہ واقعی عجیب ہے، عمران نے کہا، چلو اندر چلتے ہیں۔ وقاص اور سلیم نے کچھ ہچکچاتے ہوئے عمران کا ساتھ دیا۔ وہ تینوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ حویلی کے اندر کا ماحول اور بھی زیادہ خوفناک۔ دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں جن میں بوسیدہ چہرے نظر آ رہے تھے۔ ہر قدم پر دراڑیں اور دھول بھری ہوئی تھی۔ یہاں کچھ غلط ہے، سلیم نے کہا، ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ عمران نے جواب دیا، ڈرتے کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ بس ایک پرانی حویلی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھے، انہیں ایک پرانی سیڑھی نظر آئی جو اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ چلو اوپر جا کر دیکھتے ہیں کیا ہے، عمران نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اوپر کی منزل پر پہنچ کر انہیں ایک بڑا کمرہ نظر آیا جس میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا۔ عمران نے تجسس سے اس صندوق کو
کھولنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ لگایا ایک زوردار آواز گونجی۔ کیا یہ سچ ہے؟ آواز نے کہا۔ تینوں دوستوں کے دل دھڑکنے لگے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹے اور چاروں طرف دیکھنے لگے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ سلیم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شاید ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے، وقاص نے کہا۔ یہ جگہ واقعی خطرناک ہے، لیکن عمران نے ضد کرتے ہوئے کہا، یہ بس تمہارا وہم ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ عمران نے دوبارہ صندوق کھولا اور اندر ایک پرانا نقشہ ملا جس پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ نقشے کو دیکھتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی عام نقشہ نہیں تھا۔ نقشے کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرچہ بھی ملا جس پر لکھا تھا، اس نقشے کا پیچھا کرو، لیکن یاد رکھو ہر قدم پر موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سلیم نے فوراً کہا، یہ بہت برا خیال ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ وقاص نے عمران کی طرف دیکھا اور کہا، یار یہ بہت عجیب ہو رہا ہے، شاید سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ عمران نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ تینوں دوست جلدی سے حویلی سے نکل کر اپنی وین میں بیٹھے اور واپس جانے لگے، لیکن راستے میں انہیں وہی پراسرار شخص دوبارہ نظر آیا جو انہیں پہلے مل چکا تھا۔ وہ اس بار بھی وہی بات دوہرا رہا تھا، آگے مت جاؤ، تمہارا انجام قریب ہے۔ وقاص نے کہا، یار یہ شخص پھر سے ہمیں ڈرا رہا ہے، لیکن اس بار عمران بھی تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، لیکن جیسے ہی وہ سڑک پر کچھ دیر گئے اچانک گاڑی رک گئی۔ انجن بند ہو چکا تھا اور چاروں طرف مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ وقاص نے وین سے اتر کر انجن کو چیک کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک جنگل کے اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ یہ آہٹ مسلسل قریب آتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بہت تیز رفتار سے ان کی طرف بڑھ رہا ہو۔ وقاص اور عمران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوف نے ان کے چہروں کو گھیر لیا۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلیم نے وین کے اندر سے گھبراتے ہوئے کہا۔ عمران نے فوراً کہا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، کچھ بھی ہو۔ وہ گاڑی کے انجن کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن گاڑی ایک بار بھی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ آہٹ اب بہت قریب آ چکی تھی اور اچانک وین کے قریب کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ عمران اور وقاص دونوں فوراً پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ درخت کے سائے میں ایک بڑا سا حیولہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پراسرار شخص جو پہلے انہیں راستے میں ملا تھا اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اب تم سب کو اپنی غلطی کی قیمت چکانی ہوگی۔ سلیم چیخ کر بولا، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہمیں چھوڑ دو۔ وہ شخص ہنسنے لگا۔ جیسے ہی وہ ان کی طرف بڑھا اس کے قدموں سے زمین ہلنے لگی۔ ہر قدم پر ماحول اور زیادہ پراسرار ہو رہا تھا۔ عمران نے دل کی تیزی سے دھڑکنے کے باوجود وین کو ایک بار پھر سے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس بار گاڑی نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور اچانک اسٹارٹ ہو گئی۔ چلو چلو چلو، عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ وقاص اور سلیم جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور عمران نے گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھا دیا، لیکن جیسے ہی وہ سڑک پر روانہ ہوئے وہ شخص ایک بار پھر ان کے سامنے آ گیا، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، اس نے زور سے کہا۔ وین کی رفتار تیز ہو چکی تھی، لیکن وہ پراسرار شخص ان کے پیچھے پیچھے اڑتی آ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ ان کے ساتھ جڑا ہوا۔ وقاص نے عمران سے کہا، یار ہم اسے پیچھے نہیں چھوڑ سکتے، کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ سلیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور لرزتے ہوئے بولا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ہمیں کسی طرح اس جگہ سے نکلنا ہوگا۔ عمران نے پوری رفتار سے گاڑی چلائی، لیکن وہ شخص ابھی بھی ان کے پیچھے تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ اور گاڑی کا ٹائر دوبارہ پھٹ گیا۔ گاڑی سڑک کے کنارے جا کر رک گئی۔ اب کیا کریں گے؟ وقاص نے گھبرا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا وہ پراسرار شخصیت ایک بار پھر ان کے سامنے آ گئی، لیکن اس بار وہ ان سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے آنکھوں سے عجیب سا روشنی نکل رہی تھی۔ یہ تمہاری قسمت کا وقت ہے، اس نے زور سے کہا۔ تم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا۔ سلیم نے کانپتے ہوئے کہا، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ شخص کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ تمہاری قسمت کا فیصلہ تھا کہ تم اس راستے پر آئے، اب تمہیں وہی ملے گا جس کا وعدہ کیا گیا۔ پراسرار شخص کی بات سن کر تینوں دوستوں کے دل مزید خوف میں ڈوب گئے۔
ان کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں بچ سکے۔ اچانک اس شخص نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور چاروں طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ سلیم نے چیخ کر کہا، ہمیں بچا لو، ہمیں یہاں سے نکالو۔ عمران نے آخری بار گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ تینوں وین میں پھنسے ہوئے تھے اور باہر کا منظر مسلسل پر اسرار اور خوفناک ہو رہا تھا۔ اچانک ایک اور روشنی نمودار ہوئی اور وہ پر اسرار شخصیت غائب ہو گئی۔ تینوں دوست حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلے اور دیکھا سامنے ایک بزرگ شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سکون تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ وقاص نے حیرت سے پوچھا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ یہ راستہ تمہارے لیے نہیں تھا، لیکن تم نے قسمت کو آزمایا۔ کیا تم وہ شخص ہو جس نے ہمیں راستے میں روکا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بزرگ نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں میں وہی تھا۔ میں نے تمہیں روکا تھا تاکہ تم اس تباہی سے بچ سکو، لیکن اب تمہیں واپس جانے کا موقع مل گیا ہے۔ بزرگ کی بات سن کر تینوں دوستوں نے شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا۔ گاڑی بھی کسی پراسرار طاقت سے ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ جلدی سے واپس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے خوفناک لمحے اب پیچھے رہ گئے، لیکن ان کا اثر ان کے دلوں پہ گہرا تھا۔ تینوں دوستوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام ایڈونچر نہیں تھا، بلکہ قسمت نے انہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ یار ہمیں اپنے گھر پر جا کر سوچنا ہوگا کہ آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی، وقاص نے دھیمے لہجے میں کہا۔ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، غلطی یہ تھی کہ ہم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ ہم نے ایک ایسی جگہ قدم رکھا جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سلیم نے بھی ان کی بات کی تائید کی۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ عام آدمی تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی پراسرار دنیا تھی جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچے، ان کی سانس میں کچھ سکون آیا۔ سڑک کے کنارے چند روشنیاں نظر آنے لگی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنی دنیا میں واپس آ چکے ہیں۔ یار میں تو دعا کر رہا تھا کہ بس کسی طرح زندہ واپس پہنچ جائیں، سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا لگا جیسے ہم کسی خواب میں تھے یا پھر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے۔ عمران نے گاڑی روکی اور تینوں نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ محفوظ ہیں، لیکن اس رات کی ہولناکی ہمیشہ ان کے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ وقاص نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، یار یہ کوئی عام رات نہیں تھی، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور آئندہ کبھی ایسی جگہوں پر قدم نہیں رکھنا چاہیے جہاں کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو۔ اگلے دن تینوں دوست اپنے گھر پر پہنچے اور اپنے اہل خانہ کو ساری حقیقت بتائی۔ پہلے تو کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے ان کا خوف دکھا تو سب حیران رہ گئے۔ عمران، وقاص اور سلیم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی جگہوں پر ایڈونچر کے لیے نہیں جائیں گے جہاں کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلوم نہ ہو۔ یہ زندگی ہمیں ایک ہی بار ملی ہے اور ہمیں اسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، عمران نے ایک دن وقاص اور سلیم کو بتایا۔ سلیم نے سر ہلایا اور کہا، بالکل، میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ آئندہ کسی ایڈونچر کی طرف جانے سے پہلے 1000 بار سوچوں گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تینوں دوستوں کی زندگیوں میں معمول کی مصروفیت واپس آ گئی، لیکن وہ رات، وہ پراسرار جنگل اور وہ عجیب و غریب شخصیت کبھی ان کے ذہنوں سے نہیں نکل سکتی۔ ہر بار جب وہ کسی سنسان جگہ یا تاریک سڑک پر جاتے، وہ خوفناک رات ان کے یادوں میں تازہ ہو جاتی۔ دوستوں نے کبھی اس واقعے کو کسی اور کے سامنے نہیں دہرایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اس رات نے انہیں زندگی کا ایک اہم سبق سکھا دیا تھا کہ کبھی ایسی جگہوں پر قدم نہ رکھیں جن کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہ ہو۔ قسمت کے کھیل عجیب ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کو ایسی مشکلات میں پاتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ امید ہے دوستوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی کہانی پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی کہانی لے کر حاضر ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔